اچھا میں آپ کو کچھ کوشچنس پوچھتا ہوں. اگر ہمیں سیب خریدنے ہو تو ہم سیب کہاں سے ملے گا؟ سیب والے کے پاس. آم خریدنے ہو, گوشت خریدنا ہو, دودھ خریدنا ہو, دودھ والے کے پاس. اچھا تو اور یہ آلو کہاں ملیں گے؟ اللہ کہاں ملے گا؟ اللہ والوں کے پاس. آم والے کے پاس, دودھ والے کے پاس, سیب والوں کے پاس, اللہ بھی اللہ والوں کے پاس ملے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو ڈرو اللہ سے, وکونوا مع الصادقین, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, سچوں کی کمپینین شپ اختیار کرو, ان کی صحبت میں بیٹھو. یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں, جس طرح میں نے آپ کو بولا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, میں آپ کے بہت قریب ہوں لیکن مجھے یہ فیل نہیں ہوا. یہ فیل مجھے کون کرائے گا؟ یہ مجھے اللہ کے جو صدیقین ہے اللہ نے بنائے ہیں, اللہ کے ولی, وہی مجھے فیل کرائیں گے. اسی طرح میرا اللہ سے تعلق کتنا ہونا چاہیے, اللہ سے محبت کتنی ہونی چاہیے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی ہونی چاہیے, یہ بھی تو دیکھنا ہے نا. پہلے تو میں بیسکس پہ نہیں آ رہا ہوں, تعلق کتنا ہونا چاہیے, محبت کتنی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں, خود جواب دیتے ہیں اس بات کا کہ اے میرے بندے تمہیں مجھ سے کتنا تعلق ہونا چاہیے. کہتے ہیں والذین آمنوا, اور جو لوگوں نے ایمان قبول کیا, جو لوگ ایمان لائے, اشد حبا للہ, ان کو میرے ساتھ شدید محبت ہے. اشد حبا للہ, but those who believe are stronger in love for Allah, stronger in love for Allah. ایمان والوں کو اللہ سے شدت کی محبت ہوتی ہے. تو ایسی محبت یہ ہمیں بھی we had aim for this, اس سال ہمیں اس کے لیے بھی کچھ تقدو ضروری کرنی ہے. تو اگر ہم اسپرچویلٹی پہ کام کریں گے ہمیں ملے گا کیا, یہ بھی ہم دیکھیں گے. نمبر 1 ملے گا کیا؟ پیس اینڈ ٹرانکولیٹی. جتنا زیادہ آپ اسپرچولی گرو کریں گے آپ کی زندگی میں پیس زیادہ آئے گا, سکون ملے گا, اطمینان قلب ملے گا, جس کو ہم بولتے ہیں نا کنٹینٹمنٹ آف ہارٹ, کنٹینٹمنٹ آف ہارٹ, اطمینان قلب ملے گا آپ کو. اور یہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن پاک میں, اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تاکید کے لیے فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ اللہ کا جو لفظ ہے نا یہ تاکید کے لیے آیا ہے. جب ہمیں کسی کو یہ یقین دلانا ہو نا کہ کوئی بات بالکل یقین نہیں ہے تو اس وقت بولتے ہیں اللہ. جیسے کہ رب العالمین ہمیں ایسے پکڑا کے بول رہے بندے کہاں جا رہے ہو, جوئے میں تم سکون ڈھونڈ رہے ہو, شراب میں, ڈرگس میں, چرس میں, گرلز کالج میں, اچھا گرلز ہائر سیکنڈری کے پیچھے, بازار میں. اللہ نہیں میرے بندے, اللہ یاد رکھو, یقین رکھو, بے ذکر اللہ ہے, میری یاد میں تطمئن القلوب, تمہاری دل کا چین میری یاد میں ہے. نہیں ملے گا, کہیں نہیں ملے گا. تم برج خلیفہ میں جا کر بیٹھو, تم 5 اسٹار میں جا کر رہ لو, تم مزے کے کھانے کھاؤ, تم کچھ بھی کر لو, عیش و آرام کی زندگی گزارو, لیکن ایک دن آ جائے گا تم اکتا جاؤ گے, بور ہو جاؤ گے. اللہ شان اتنا بور ہو جاؤ گے کہ پھر تمہیں کوئی راحت کا سامان نہیں ملے, کوئی چیز تمہیں سکون نہیں دے گی, بے سکونی بڑھ جائے گی اور آخر پہ پہنچ جاؤ گے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو چین تمہیں وہی ملے گا, میرے در پہ ہی ملے گا. تو یہ بندہ جو اسپرچویلٹی پہ محنت کرے گا نا یہ لیونگ لنگر بن جاتا ہے. اور ہمیں اس کے لیے دعا مانگنی چاہیے, یا اللہ مجھے لیونگ لنگر بنا دیجیے, یا اللہ مجھے خود میں ایک لنگر بنا دیجیے, میرے ہاتھوں سے فیض نکلے, بینیفٹ نکلے, اور لوگوں کو میرے ہاتھ کام آئے, میری آنکھیں کام آ جائیں. یہ جو بویں ہیں نا, بویں کا آئی براؤز, آئی لیڈس میرے کام آ جائیں. اگر میرا مول ہے کہیں پہ, تل ہے کہیں پہ, وہ بھی ضائع نہ جائے, یا اللہ اس سے بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ملے, میرے سر کے بال بھی فائدہ مند ہو جائے. میری ویلتھ کی تو بات ہی نہیں, دولت کی, پراپرٹی کی, بچوں کی, ان کی تو بات ہی, وہ تو پہلے نمبر پر ہے ہی. تو اسپرچویلٹی سے یہ فائدہ بھی ہو جائے گا. اسی طرح آگے چلے تو تیسرا فائدہ اسپرچویلٹی کا کیا ہوگا کہ ہم مقام رضا پہ پہنچ جائیں گے.
اسپرچویلٹی پہ اتنی محنت کرنی ہے اس سال اور آنے والے سالوں میں کہ وی ہیو ٹو ریز آور لیول ٹو دا اسٹیٹ آف رضا. رضا ہوتی ہے کنٹینمنٹ, اطمینان. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن پاک میں, یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے اطمینان والے نفس, ارجعی, آ جاؤ, الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو یہ وہی نفس ہے, یہ وہی روح ہے جس میں اطمینان ہوتا ہے. تو ہمیں رضا تک پہنچنا ہے. رضا کیا مطلب, یہ کون سا اسٹیٹ ہوتا ہے؟ اس اسٹیٹ میں مقام شکوہ مقام شکر بن جاتا ہے. بران مقام شکوہ بن جاتا ہے کہ انسان کی زندگی میں کوئی آفت آتی ہے, کوئی نقصان کو, بزنس میں کوئی گھاٹا آ گیا, ہیلتھ ایشو ہو گیا, گھر میں کوئی بیمار ہو گیا, گھر میں کوئی مر گیا, کسی کو آگ لگ گئی, کسی کو کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, ٹھیک ہے, تو کسی کو ایگزام کریک نہیں ہوا, کوئی آئی ایس بننا چاہتا ہے, نہیں بن پایا, دھکے کھا رہا ہے. تو یہ مقام شکوہ ہے نا, یہاں پہ انسان شکوہ کرتا ہے, کمپلین کرتا ہے, شکایت کرتا ہے. تو یہ مقام شکوہ, مقام شکایت, یہ مقام شکر بن جائے کہ انسان کی لائف میں جو بھی ہو جائے نا, تو انسان کہے کہ یا اللہ آزمائش میں تو مجھے بچا, کیونکہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے, لیکن اب اگر آئے تو کہے الحمد انا للہ و انا الیہ. تو ایسا ہمیں اسپرچولی بننا ہے. تو ہمیں وی ہیو ٹو ٹیک پازیٹیوز فرام نیگیٹو سچویشنز. ایسی محنت کرنی ہے ہمیں اپنے اسپرٹ پہ. ایک کشمیری شاعر کہتا ہے کہ یہ میں لکھنم تی میں بہتر, یہ میں لکھنم, جو اللہ نے میرے لیے لکھا ہے نا, جو وہ کرتے ہیں میرے لیے, وہ میرے لیے بہتر ہے. کیونکہ مجھے کل ہی نہیں پرسوں تھرسڈے کے دن مجھے ایک لڑکی نے سوال کیا. تو سوال میں اس طرح کیا کہ سر میری دعائیں یا کوئی دعا مانگی تہجد میں, وہ قبول کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اسی میں پھر ایک پوائنٹ آ گیا. تو میں نے اس کو سمجھایا کہ بچہ, انسان جتنا اپنے آپ کو جانتا ہے نا, اللہ تعالیٰ آپ کو آپ سے کہیں گنا زیادہ جانتے ہیں. تو آپ اللہ سے مانگتے ہوں کہ یا اللہ میرے لیے یہ چیز مجھے مہیا کیجیے, عطا کیجیے, لیکن اللہ کو پتا ہے کہ میں نے ہی اس کو بنایا ہے, اس کے لیے چیز ٹھیک نہیں ہے. وہ تو آپ کو ان سائڈ آؤٹ جانتا ہے. آپ اپنی ماں کے سامنے کوئی شیطانی کرو نا, وہ کیا کہتی ہے, میرے پیٹ سے ہی جنم ہے, مجھے ہی دکھاؤ گے. مجھے کئی بار ماں نے بولا ہوگا, یہ میں نے ہی جنم دیا, ہاں ہے نا. تو رب العالمین نے ہمیں خود بنایا, تو ان کو نہیں پتا ہوگی. ان کو ہمارے پاسٹ پہ نظر ہے, پریزنٹ پہ بھی نظر ہے, آنے والے فیوچر پہ بھی نظر ہے. پاسٹ میں کیا ہوا وہ ہم بھول گئے. 10 سال پہلے اس وقت ہم کیا کر رہے تھے میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. لیکن اللہ بھولتا نہیں ہے, بھولنے سے پاک ہے. ان کا علم مکمل اور کائنات کا علم نامکمل, اللہ کا علم پورا مکمل. اسی لیے اللہ ہے نا, ورنہ اللہ کہاں ہے. بات آئی بات سمجھ. اچھا, اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں, یہ بھی اسی سے جڑا ہوا ہے کہ عین ممکن ہے کہ تم جس چیز کو برا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو. سورہ بقرہ 216 ہے ورس, کہ تم جس چیز کو برا سمجھتی ہو عین ممکن ہے تمہارے لیے بہتر ہو. ہاں, اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو گے یا پسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو. اور پھر آگے فرماتے ہیں اور اصل حقیقت تو اللہ کو ہی معلوم ہے. اصل حقیقت تو بندے کا شبہ صبر. ہاں کیا بھائی اس سال نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا, اب کیا اب میں خودکشی کروں گا. اور اصل حقیقت اللہ ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تجھے بندے نہیں پتا ہے, بس مجھے پتا ہے, تجھے پتا. اسی لیے کبھی تمہیں کوئی ڈیفیکلٹی, کوئی ہارڈ شپ پوچھے تو اس میں کچھ نہ کچھ خیر میں نے رکھی ہوتی. اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا سورہ اس میں, انما العسر یسرا, کہ ہر سختی کے ساتھ, بعد نہیں, ہر سختی کے ساتھ ہی, ایک ساتھ, ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے. بات آ رہی سمجھ. اور یہ ایک بھی بات یاد رکھیے, اسپرچویلٹی جب آپ اس میں آئیں گے نا, تو ایک بات یہاں پہ سمجھنی ضروری ہے کہ ہر چیز کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے,
ہر چیز کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے. اسی طرح جو پرابلمس ہیں نا ان کی بھی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے. میڈیسن دیکھو نا, پہلے کیا چیک کرتے ہیں؟ ایکسپائری ڈیٹ. بسکٹ لاتے ہو, ابھی آپ نے بسکٹ لائی, چیک کرتے ہیں ایکسپائری ڈیٹ. تو پرابلمس کا بھی ایکسپائری ڈیٹ ہوتا ہے, تو اس پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے. اچھا, اسپرچویلٹی میں آپ کو یہ بھی کام کرنا ہے, وی ہیو ٹو گیٹ ریڈ آف ایگو بیکاز اٹس دی اینیمی. اس پہ بک بھی ہے, ایگو از دی اینیمی. زبردست بک ہے, آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں, آپ بھی پڑھو. ایگو از دی اینیمی. کہ جو ایگو ہے نا, نفس امارہ, جو ہمیں اکساتا ہے غلط کاموں کے لیے, جو ہمیں حیوان بناتا ہے. اس طرح اگر کوئی پاگل کتا ہے نا, پاگل کتا دیکھتا نہیں ہے, یہاں سے جھپڑ وہاں سے جھپڑ, پاگل بھالو, کل والا پاگل ٹائگر, اس نے کتنے جانوروں کو ہلاک کر دیا. یہ ایسا ہی ہوتا ہے نفس امارہ. تو اس سے کیسے بچیں, اس سے کیسے ہم قابو پائیں اس پہ, اور اس کے سورسز کہاں ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے, اس کے سورسز کہاں؟ اس کے سورسز ہوتے ہیں بچپن میں. اس کا سورس ہوتا ہے بچپن میں, اس ایگو کا. یہ ایگو بچپن سے ڈیولپ ہوتا ہے. کیسے؟ چائلڈہڈ پیمپرنگ سے, اسپون فیڈنگ سے, خوش آمد سے, فلیٹر سے. جب آپ کسی کو بیٹرنگ کرتے ہو نا, فلیٹرنگ کرتے ہو, خوش آمد. فار ایگزامپل پیرنٹس کرتے ہیں بچوں کی, میرا لال, میرا جگر, سویٹ ہارٹ, میرا پرنس, میری کوئین, میری اینجل. اچھا, وہ کچھ مانگے تو 10 روپے مانگے تو 1000 دیتے ہیں, 1000 مانگے تو 10,000 دیتے ہیں, اسکوٹر مانگے تو بائک لاتے ہیں, بائک مانگے تو گاڑی لاتے ہیں. تو کبھی بچپن میں جب کسی بچے نے نو نہیں سنا ہوتا ہے نا, تو آگے چل کر جب اس کی زندگی میں کوئی ٹیچر آتا ہے یا کوئی بڑا آتا ہے یا اپنا ہی پیرنٹ آتا ہے, اس کو بولتا ہے بیٹا فون چلاتے مت چلاؤ, بولے گا نہیں, نو. بیٹا اس شخص کے ساتھ جاتے ہوئے نا وہ برا ہے, مت جا, نو. بیٹا ڈرگس کرتے ہو مت کرو, نو. بیٹا دھیان نہیں رکھتے ہو, دھیان رکھو, نو. تو اس کو پھر عادت بن جاتی ہے. بات آ رہی سمجھ؟ اس کو عادت بن جاتی ہے. تو اس سے جو ہے وہ ایگو وہ موٹا ہو جاتا ہے. رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں, چارہ کھانے والے جانور منہ سے موٹے ہوتے ہیں اور انسان کان سے موٹا ہوتا ہے. چارہ کھانے والے جانور یعنی کہ جو جانور گھاس کھاتے ہیں نا, وہ منہ سے موٹے ہوتے ہیں, مطلب وہ منہ سے گھاس کھاتے ہیں, اس سے وہ پھر موٹے تازے ہو جاتے ہیں. لیکن انسان کیسے موٹا ہوتا ہے؟ انسان کا ایگو کیسے بڑھتا ہے؟ خوشامد سننے سے. کوئی پولیٹیشین وہ کیوں بگڑتے ہیں پولیٹیشینز؟ کیونکہ خود میں زیادہ تضاد نہیں ہوتا. یہ آپ دیکھ رہے نا, جب آپ آئیں گے نا پروفیشنل سرکل میں, جب آپ آئیں گے کارپوریٹ میں, تو وہاں پہ جو بڑے بڑے آفیسرز ہوتے ہیں نا, وہ خود اچھے ہوتے ہیں پہلے. لیکن جو ان کا سرکل ہوتا ہے نا, ان کا پی اے ہوتا ہے, اسسٹنٹ ہوتا ہے, مینیجر ہوتا ہے, جو انہوں نے وہاں پہ ڈیپوٹیز رکھے ہوتے ہیں, وہ ان کو بگاڑ دیتے ہیں. یس سر, اوکے سر, گریٹ سر, زبردست سر, سر آپ نے کیا بات کی سر. اگر سے پونٹد رہے نا, اگر وہ چھینکے گا ویل ڈن سر, اگر ڈکار بھی لے گا نا, سر یہ کہاں سے سیکھی ہے آپ نے؟ مجھے لگتا ہے آکسفورڈ سے آپ نے ایک کورس کیا ہے. تو وہ ان کو اتنی زیادہ خوش آمد کر کے بگاڑ دیتے ہیں. یہ میں نے دیکھا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے, اسکولز میں بھی ایسا ہوتا ہے. اور پولیٹیشین اس لیے زیادہ بگڑتے ہیں. وہ اگر وہ گر بھی جائیں گے نا اسٹیج سے, جو ان کے ساتھ وہ ہوتے ہیں ان کے, وہ صرف اس پہ بھی کلیپنگ کرتے ہیں, تو ان کو پھر اپنا ایب نہیں دکھتا ہے. تو لیک آف ہیونگ رول ماڈلز, یہاں پہ بھی جو بچہ, جو انسان جس میں ایگو ہوتا ہے نا, اس کی زندگی میں کوئی رول ماڈل, یہ یاد رکھنا بہت بڑی بات ہے. ایگو والے بندے میں کوئی رول ماڈل, ٹھیک ہے, سمشن کھانسی نہیں کھاتا ہے, اس کو کوئی بات ہی نہیں ہے, اس کو لگتا ہی نہیں ہے کہ مجھ سے بھی کوئی بڑا ہو سکتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں پہ بھی پردہ ڈال دیتے ہیں, اس کو پھر دکھائی بھی نہیں دیتا ہے اور نہ پھر سنائی دیتا ہے, وہ پھر محروم رہ جاتا ہے. ایک اللہ والی کو پوچھا گیا کہ ذرا آپا یہ اس سوال کا جواب بتائیے, انسان گناہ کرتا ہے, شراب پیتا ہے, ظلم کرتا ہے, زیادتی کرتا ہے, دھوکہ دیتا ہے, اس کو کچھ نہیں ہوتا ہے, دوش سے فلاں دن بدن وہ وہاں گرو کرتا رہتا ہے, اس کو کیوں نہیں کچھ بولتا ہے؟ تو کہتا ہے کہ بیٹا ظلم کرنے سے کبھی ٹانگ تو نہیں ٹوٹتی ہے, لیکن عقل ٹوٹ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی عقل توڑ دیتے ہیں. اس کی جو عقل ہے نا, اس پہ پردہ پڑ جاتا ہے. یہی بڑی موت ہوتی ہے اس کی, یہی بڑی سزا ہوتی ہے اس کی. تو اسی لیے ڈھونڈے اپنی زندگی میں, ڈھونڈے کچھ رول ماڈلز جن کی سپرویژن میں آپ زندگی گزاریں, تاکہ جو آپ کا یہ ایگو ہے نا, یہ کچھ کم ہو جائے. اور ایک اور بات کہتے ہیں کہ جس کا کوئی
پیر نہیں ہوتا ہے نا اس کا شیطان پیر ہوتا ہے. یہ کوئی حدیث نہیں ہے لیکن یہ تجربے کی بات ہے, یہ بڑوں کی بات ہے اور بزرگ کی بات وہ صحیح ہوتی ہے. جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا, پیر مطلب مینٹور, رول ماڈل, مرشد, رہبر, جو اس کو مقام تک پہنچائے, جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا ہے اس کا شیطان پیر ہوتا ہے, اس کا خود کا نفس پیر ہوتا ہے. اور شیطان اس کو گھر نہیں آتا ہے, وہ ایسے پکڑتا نہیں ہے وہ تو آ جائیں گے جوا کھیلیں گے, نہیں. شیطان از لائک اے کیٹلسٹ. کیٹلسٹ کیا کرتا ہے, وہ ریئیکشن کرواتا ہے, خود وہ کچھ نہیں کرتا ہے. تو بس یہ پرووک کرتا ہے شیطان, باقی ہم کام خود ہی کرتے ہیں. نمبر 3, کنٹریبیوشن کا درخت. نمبر 3 ٹری کیا ہے, کنٹریبیوشن کا. کنٹریبیوشن ٹری, سرونگ ٹری یا سروس ٹری, اس کو آپ دیکھ لیں, اس کو بھی آپ کو گرو کرنا ہے. لائف میں سکسس چاہتے ہو اور ہارمونی چاہتے ہو ان 7 ٹریز میں, کہ ہر ایک ایسپیکٹ میں بیلنس رہے, کوئی امبیلنس نہ ہو, ڈس ہارمونی نہ ہو, تو اس کے لیے ہر ایک پہ محنت کرنی ہے. اچھا, کنٹریبیوشن ٹری مطلب کیا, بے لوث خدمت, انکنڈیشنل سروس, کہ آپ کو مخلوق خدا کی ایسی خدمت کرنی ہے, ایسا پے بیک کرنا ہے کہ اپنے کام, اپنی محنت جو بھی آپ کریں گے, آپ کو ایکسپیکٹ ہی نہیں کرنا کہ مجھے واپس کچھ ملے گا. فار ایگزامپل, میں کسی کی کوئی خدمت کروں گا, میں کسی کو کچھ ہیلپ کروں گا, مجھے ذہن میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے بدلے یہ مجھے کچھ وہاں سے دے گا. یہ ہوتی ہے بے لوث خدمت, یہ ہوتی ہے بے لوث محبت. ایسی خدمت کرنی ہے. اور رب العالمین دیکھو, لیکن اس کے لیے بہت بڑی بات سمجھانے جا رہا ہوں, بہت بڑی بات. آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ عطا کرے یا کائنات سے مجھے کچھ ملے, کائنات کا یہ نظام ایکٹیویٹ ہو جائے میرے فیور میں, ہر ایک چیز گردش میں اللہ تعالیٰ لائے, ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ ایکٹیویٹ کرے میرے فیور میں. میں کہتے ہیں نا کہ مٹی پہ ہاتھ رکھے سونا ہو جائے, ہاں کندن ہو جائے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے, اس کے لیے اللہ کا قانون ہے, وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی فرماتے, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, کہ جو بھی ایک عمل لے کر آئے گا میں اس کو 10 گنا اجر دوں گا, میں اس کو 10 ٹائمز ریوارڈ دوں گا, ایک عمل کے 10 اجر. یہ اللہ کا فرمان ہے. اس میں کیا فلسفہ ہے, آپ نے یہ بھی سنا ہوگا, حدیث میں آیا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے, اگر تم میری طرف چل کر ایک قدم آئے گا نا, اگر تم میری طرف ایک قدم بڑھائے گا میں 10 قدم آؤں گا, تو چل کر آئے گا میں دوڑ کر آؤں گا. کیا مطلب, اس میں کیا فلسفی ہے؟ فلسفی بہت گہری ہے. فلسفی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں آپ انیشیٹو لیں, آپ شروعات کریں. پہلا سٹیپ آپ ہی کو لینا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے, پہلا سٹیپ کس کو لینا ہے, من جاء بالحسنۃ, آپ کو پہلے کوئی نیکی کرنی ہے, پے بیک کچھ کرنا ہے, خدمت کچھ کرنی ہے, سیوا کچھ کرنی ہے, کسی کے کام کچھ آنا ہے. اور اس کے بہت سارے فارمز ہیں, ڈفرنٹ فارمز ہیں, کیسے آپ آ سکتے ہو کام. تو پہلے شروعات آپ ہی کو کرنی ہے. جب آپ شروعات کرو گے تو یہ نظام ایکٹیویٹ ہو جائے گا ہمارے فیور میں. تو فلسفی کیا ہے, گیونگ از دا کی ٹو ریسیونگ. یہ پنچ لائن ہے اس کی, گیونگ از دا کی ٹو ریسیونگ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ریسیو کروں, اس کے لیے دینا پڑے گا پہلے. بات آئی سمجھ؟ تو رب العالمین ہمیں سکھاتے ہیں کہ پہلا سٹیپ ہمیں ہی لینا ہے اور کنٹریبیوشن کرنا ہے سیلف لیسلی, تاکہ چاہے یہ ویلتھ ہو, چاہے یہ ٹائم ہو, چاہے نالج ہو, چاہے کوئی ایفرٹ ہو, چاہے کوئی کسی کو آپ کو گائیڈ کرے. کسی کو فارم بھرنا نہیں آتا, آپ فارم بھر کے دو. کسی کو رائٹنگ میں پرابلم, رائٹنگ میں ہیلپ کرو اس کو. اچھا, کسی کو راستہ نہیں نظر آ رہا ہے, راستہ اس کو دکھاؤ. کسی بھی قسم کی گائیڈنس, کسی کے چہرے پہ اداسی ہے, برنگ سم اسمائل, ہوپ دو, کسی کو امید دو, کسی کو موٹیویٹ کرو, کسی کو راستہ دکھاؤ. کسی کو نہیں پتا ہے کہ کمانا کیسے ہے, پڑھنا کیسے ہے, اس کو کوئی ہیلپ کرو. یہی آپ کا کنٹریبیوشن ہے. ہم کہتے ہیں کہ when we give, دوسری پنچ لائن, when we give we grow, when we give we grow. لیکن دنیا کا یہ کیا ہے, نعرہ کیا ہے, سلوگن کیا ہے؟ ہمارا سلوگن ہے when we give we grow. وہ اللہ کے نبی کا سلوگن کیا ہے؟ مسلم کی حدیث 125 حدیث نمبر ہے, اور بک ہے 32. Charity does not decrease wealth. Charity does not decrease wealth. When we give we grow. لیکن دنیا کیا کہتی ہے, اگر میرے پاس 10 روپے ہے, میں نے 9 دی, میرے پاس ایک ہی رہے گا, بس غریب, میں غریب ہو جاؤں گا. حالانکہ دینے سے کبھی غربت نہیں آتی ہے.
اور نیوٹن's third law of motion, ذرا بنا ون سا, to every action there is an equal and, ایک پیسہ دو گے نا, ایک کے کام آؤ گے, وہاں سے ایکول ریئیکشن آئے گی, بلکہ زیادہ آئے گی. اللہ, یہ تو نیوٹن کی لا ہے, اللہ کا لا کچھ اور بھی ہے کہ میں اپنے 10 ٹائمز دوں گا زیادہ ریئیکشن, وہاں سے رسپانس وہاں پہ 10 ٹائم, بلکہ قرآن میں کسی جگہ اس سے بھی زیادہ آیا ہے کہ جب آپ کوئی دانا جو ہے نا وہ بیچ بوتے ہو, اس سے پھر بہت ساری لڑیاں جو وہ نکل آتی ہے, پھر ایک ایک لڑی پہ پھر 100 دانے ہوتے ہیں. اسی طرح باقی احادیث میں بہت زیادہ ریوارڈ کی بات ہوئی ہے. تو لیکن انیشیٹو انسان کو ہی کرنا ہے. آپ دیکھیں ہم پھر ویٹ کرتے ہیں, میں ویٹ کروں گا, آج میرے پاس کچھ نہیں ہے تو میں دوں گا کیا؟ 10 سال کے بعد میرے پاس یہ پراپرٹی ہوگی, میرے پاس یہ بینک بیلنس ہوگا, مجھے نوکری ہوگی, تب میں کروں گا کنٹریبیوشن, تب میں پے بیک کروں گا. تو یاد رکھے, جو بندہ جس کی فلسفی یہی ہوگی, جس کی مینٹلٹی یہی ہوگی کہ آج نہیں کروں گا 10 سال کے بعد کروں گا, آج نہیں کروں گا عید پہ کروں گا, 10 سال کے بعد اگر وہ امیر بنے گا نا, لیکن 10 سال کے بعد وہ نہیں کرے. کیوں؟ جتنا زیادہ پیسہ آئے گا اتنی زیادہ لالچ, اور اتنا زیادہ وہ کنجوس بنے گا, اور توفیق نہیں رہے گی. اور دوسری بات, گارنٹی کیا ہے تم 10 سال جیو گے؟ گارنٹی کیا ہے کہ تم 2 پل جیو گے؟ اس لیے آج ہی نیت کرو. آج روٹی کا ایک ٹکڑا ہے, اس کو 2 ایسے کر لو, ایک خود کھا ایک بانٹ دو. بات آ رہی سمجھ؟ ایک خود کھا اور ایک بانٹ دو. تو آج ہی سٹارٹ کریں, آج ہی سٹارٹ کریں. تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارا دل ہمارے مائنڈ سے بڑا ہو. اپنی جگہ پہ میں آپ کو شیئر کروں گا وہ ایک تصویر, ایک پک. اپنا سکیچ بنائیں, رف سکیچ, لیکن اس میں کیا کریں کہ اپنا جو آپ کا مائنڈ ہے نا وہ اپنے دل میں رکھیں. سکیچ میں ہی اپنا مائنڈ اپنے دل کے اندر رکھیں, تاکہ آپ کو ہمیشہ جب نظر پڑے تو آپ کو ذہن میں یہ آئے کہ میں دل کا بڑا انسان ہوں, مائنڈ بھی میرے پاس اچھا خاصا ہے, لیکن میں دل کا بڑا ہوں. تو مجھے دینے کو ہو تو میں زیادہ دوں. اچھا, بیسٹ پے بیک, اس کے بعد ہم چوتھے پہ آئیں گے. بیسٹ پے بیک ہم کیسے کریں گے؟ بیسٹ پے بیک یہ ہے کہ جو اسکل آپ میں بیسٹ ہے نا, یا جو آپ میں بیسٹ چیز ہے, اس کو سکھاؤ لوگوں کو. The best skill you are having, teach it to someone. کتنے کو سکھانی ہے؟ کم سے کم at least 10 بندوں کو اپنی بیسٹ اسکل سکھاؤ, تاکہ جب آپ یہاں سے جاؤ گے نا تو کم سے کم 10 لوگ یہ کہیں کہ انہوں نے ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن کیا ہے. حالانکہ آپ کو اس کے لیے نہیں کرنا ہے, لیکن 10 لوگوں کی زندگی میں آپ کوئی نہ کوئی ڈفرینس کریٹ کریں. تو learn to add value in people's life, learn to serve in different forms. اور ایک امام نہیں, یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ, ان کا قول ہے, منسوب ہے ان کے ساتھ, کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کو سخاوت ملی ہو اور امامت نہ ملی ہو. کسی کو سخاوت, جنراسٹی, دینے کا جذبہ, کنٹریبیوشن کا جذبہ, بانٹنے کا جذبہ, کسی کو سخاوت ملی ہو اور امامت نہ ملی ہو. امامت کا مطلب ذرا اس کو کہیں ٹرانسلیٹ, لیڈرشپ. امامت کا مطلب کیا ہے؟ لیڈرشپ. سچی انسان کو اللہ تعالیٰ لیڈر بناتا ہے, اور کسی محلے کا نہیں, دنیا کا لیڈر بناتا ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں پروفیشنل ٹری پہ.